آج ہم ایک ایسے شاعر کی بات کرنے جا رہے ہیں جن کا نام تو تھا غالب یعنی فاتح، لیکن جن کی زندگی ہر قدم پر ایک امتحان تھی۔ تو آخر کون تھے مرزا غالب، جن کے شعر آج 200 سال بعد بھی ہمارے دلوں پر راج کرتے ہیں؟ آئیے اس کہانی کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ صرف ایک شعر نہیں، یہ غالب کا اپنے فن پر یقین کا اعلان ہے۔ وہ ایک طرح سے کہہ رہے تھے کہ ہاں، دنیا میں اچھے شاعر اور بھی ہوں گے، لیکن جس طرح میں بات کہتا ہوں وہ انداز کسی اور کے پاس نہیں۔ یہ ایک چیلنج تھا، ایک دعویٰ تھا کہ ان کی آواز سب سے جدا ہے۔ اور یہ جو خود اعتمادی ہے نا، اسے شاعری کی زبان میں کہتے ہیں تعلی۔ اور یہ صرف اس ایک شعر کے بات نہیں ہے، وہ ایک اور جگہ کہتے ہیں، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ مطلب میرا فن ایسا ہے کہ وہ ہر انسان کے دل کی آواز بن جاتا ہے۔ تو آخر تھا کیا غالب کے اس انداز میں جو انہیں باقی سب سے الگ کرتا تھا؟ کیا یہ صرف مشکل الفاظ کا کھیل تھا، یا اس کے پیچھے کوئی بہت گہری سوچ اور زندگی کا نچوڑ چھپا ہوا تھا؟ آئیے اس کی پہلی پرت کھولتے ہیں۔ دیکھیے، غالب ایک بہت ہی دلچسپ دور میں کھڑے تھے۔ ایک طرف مغل سلطنت کا سورج ڈوب رہا تھا، پرانی دنیا ختم ہو رہی تھی، اور دوسری طرف برطانوی راج کے ساتھ ایک نئی دنیا جنم لے رہی تھی۔ تو غالب کی شاعری میں آپ کو کلاسیکی روایت کی عظمت بھی ملے گی، اور بدلتے زمانے کا دپ اور نئی سوچ کی جھلک بھی۔ وہ ماضی اور مستقبل کے بیچ میں ایک پل کی طرح تھے۔ کہتے ہیں کہ بڑا فن دکھوں کی بھٹی میں تپ کر ہی بنتا ہے۔ غالب کی شاعری میں جو گہرائی ہے، اسے سمجھنے کے لیے ان کی زندگی کے ان مشکل راستوں کو جاننا بہت ضروری ہے جن پر چل کر ان کا فن کندن بنا۔ یہی غالب کی زندگی کا سب سے بڑا تضاد تھا۔ خاندان کے لحاظ سے وہ ایک نواب تھے، ایک امیر گھرانے سے تھے، لیکن حقیقت میں ان کی زندگی غربت میں گزری، اور یہی کشمکش ان کی شخصیت کا حصہ بن گئی۔ وہ ایک طرف اپنی خاندانی شان و شوکت پر فخر کرتے تو دوسری طرف اپنی تنگ دستی کا مذاق بھی اڑاتے۔ غالب کی زندگی دکھوں کی ایک لمبی نہ ختم ہونے والی داستان تھی۔ سوچیں، 5 سال سے بھی کم عمر میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، 9 سال کے ہوئے تو جن چاچا نے پالا تھا وہ بھی چلے گئے، اور پھر جوانی میں ایک کے بعد ایک اپنے 7 بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا، یہاں تک کہ جس بھانجے کو گود لیا تھا اس کی جوانی بھی نہ دیکھ سکے۔ 7 یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ 7 بچوں کی موت کا پہاڑ جیسا غم تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ غالب کی شاعری میں زندگی کے عارضی ہونے اور دکھ کا احساس اتنا گہرا ہے۔ یہ سارا درد ان کے اس شعر میں سمٹ آیا ہے۔ قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ ذاتی غموں کا بوجھ تو تھا ہی، اوپر سے مالی تنگی نے غالب کو کبھی سکون کا سانس نہیں لینے دیا۔ آمدنی کا کوئی مستقل ذریعہ تھا نہیں، زندگی قرضوں پر چلتی رہی، کبھی اپنا گھر تک نہیں بنا سکے، اور بادشاہ کے دربار سے جو تھوڑی بہت مدد ملتی تھی وہ بھی زندگی کے بالکل آخری حصے میں بہت کوششوں کے بعد شروع ہوئی۔ لیکن غالب کی عظمت یہی ہے کہ وہ حالات کے سامنے ٹوٹے نہیں، بلکہ انہوں نے زندگی کے ان تلخ تجربات کو اپنی طاقت بنایا اور ایک ایسی شاعری کی بنیاد رکھی جو خیالی نہیں بلکہ حقیقی زندگی کی ٹھوس سچائیوں پر کھڑی تھی۔ دیکھیے، کوئی بھی فنکار راتوں رات بڑا نہیں بنتا، اور غالب بھی اس سے الگ نہیں تھے۔ شروع میں جب انہوں نے لکھنا شروع کیا تو فارسی کے بڑے مشکل شاعروں کی نقل کرتے تھے۔ ان کا انداز اتنا پیچیدہ تھا کہ لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ غالب کی شاعری یا تو وہ خود سمجھتے ہیں یا پھر خدا۔ لیکن غالب نے ہمت نہیں ہاری، اور 25 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے انہوں نے اپنی وہ خاص آواز ڈھونڈ لی جو آج بھی لاکھوں دلوں میں گونجتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ غالب سے پہلے محبت کی شاعری اکثر خیالی ہوتی تھی، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ غالب نے محبت کو آسمان سے اتار کر زمین پر لا کھڑا کیا۔ ان کے ہاں عشق ایک حقیقی جیتا جاگتا انسانی جذبہ ہے، جس میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، وصل بھی ہے اور ہجر بھی۔ اور غالب صرف دل کے شاعر نہیں تھے، وہ دماغ کے بھی شاعر تھے۔ انہوں نے زندگی، کائنات اور خدا کے بارے میں گہرے سوالات اٹھائے۔ وہ خدا سے بھی پوچھ بیٹھتے ہیں، جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے؟ ان کی شاعری میں شک بھی ہے اور یقین کی تلاش بھی، اور یہی چیز انہیں ایک سچا فلسفی بناتی ہے۔ غالب کا کمال صرف شاعری تک ہی نہیں رکا،
انہوں نے نثر میں بھی ایک انقلاب برپا کیا اور اس کا ذریعہ بنی ان کے خطوط، جنہوں نے اردو میں خط لکھنے کا انداز ہی بدل کر رکھ دیا۔ غالب سے پہلے خط لکھنا ایک بہت رسمی کام تھا، لمبے لمبے القاب، بناوٹی تعریفیں، لیکن غالب نے سب کو ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خط لکھنے کا وہ انداز نکالا ہے کہ ہزاروں میل دور سے بھی ایسے بات ہوتی ہے جسے آمنے سامنے بیٹھے ہوں۔ انہوں نے خط کو ایک بے جان رسم سے نکال کر ایک زندہ، دھڑکتی ہوئی گفتگو بنا دیا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اتنے غم اور پریشانیاں سہنے کے باوجود غالب کی زندہ دلی اور حس سے مزہ ختم نہیں ہوئی۔ وہ اپنی غربت پر بھی ہنس لیتے تھے۔ ایک دوست کو خط میں آموں کے موسم میں لکھتے ہیں کہ آم ہوں، میٹھے ہوں اور بہت سارے ہوں، یہی بے تکلفی اور زندہ دلی ہے جو ان کے خطوط کو آج بھی اتنا دلچسپ بناتی ہے۔ تو آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غالب، جس نے زندگی بھر اتنی جد و جہد کی، آج بھی ہمارے دلوں میں اور ہماری زبان پر کیسے زندہ ہے؟ غالب کی وراثت صرف کتابوں میں قید نہیں ہے، وہ ہماری زبان، ہماری سوچ اور ہماری تہذیب کا ایک حصہ بن چکے ہیں۔ ان کے شعر محاوروں کی طرح استعمال ہوتے ہیں، ان کے خطوط نے نثر کو ایک نیا راستہ دکھایا، اور ان کی فکر آج بھی نئے شاعروں اور سوچنے والوں کو متاثر کرتی ہے۔ اور یہ ہمیں اس آخری سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ آج کی اس تیز رفتار بدلتی ہوئی دنیا میں 200 سال پرانی ایک آواز میں ایسا کیا ہے جو آج بھی سیدھا دل میں اترتی ہے؟ شاید اس لیے کہ غالب نے کسی ایک زمانے کی نہیں بلکہ ہر زمانے کے انسان کی بات کی۔ انہوں نے ان دکھوں، خوشیوں، امیدوں اور سوالوں کو زبان دی جو ہم سب کے اندر ہوتے ہیں، اور جب تک انسان ہے غالب کی آواز بھی زندہ رہے گی۔ سوچیں، 19ویں صدی کا ایک ایسا شاعر جس نے الفاظ کے معنی ہی بدل دیے۔ اس نے شاعری کی ایک کلاسیکی صنف کو لیا اور اسے زندگی، کائنات اور وجود کے سوالات پوچھنے کا ایک ذریعہ بنا دیا، اور وہ نام آج بھی لاکھوں دلوں میں گونجتا ہے: مرزا اسد اللہ خان غالب۔ غالب کو اگر سمجھنا ہے نا، تو اس شعر سے بہتر شروعات ہو ہی نہیں سکتی۔ قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ یعنی زندگی کی قید اور غم کا بندھن ایک ہی چیز ہے، تو پھر مرنے سے پہلے غم سے چھٹکارا کیسے ملے؟ زندگی اور غم کا یہی گہرا تعلق غالب کی دنیا کا دروازہ کھولتا ہے۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ غالب سے پہلے غزل کیسی ہوتی تھی، پھر ہم جانیں گے کہ ان کی اپنی زندگی کے دکھوں نے ان کے فن کو کیسے شکل دی، اس کے بعد دیکھیں گے کہ ایک سفر نے کیسے ان کی سوچ بدل دی، اور پھر انہوں نے کس طرح شاعری کو صرف محبت سے نکال کر فلسفے سے جوڑ دیا، اور آخر میں بات کریں گے کہ غالب کی میراث آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ تو چلیں ذرا ماضی میں چلتے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے کہ غالب نے کیا کمال کیا۔ پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ان سے پہلے غزل کی روایت کیا تھی۔ اچھا، تو غزل ہے کیا؟ سیدھے لفظوں میں یہ شاعری کی ایک شکل ہے جس میں ہم قافیہ اور ردیف والے اشعار ہوتے ہیں۔ صدیاں سے یہ محبت اور جدائی کے جذبات کے اظہار کا سب سے مقبول طریقہ رہی ہے۔ لیکن غالب کے آنے سے پہلے غزل کے دائرہ کافی محدود تھا، مطلب اس کا پورا فوکس ایک ہی چیز پر تھا: عاشق کا درد، محبوب کی بے رخی اور ادھوری محبت کی کہانیاں۔ اور پھر اسی روایتی ماحول میں ایک ایسی آواز گونجی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ تو آئیے اس آواز کے پیچھے جو انسان تھا اس سے ملتے ہیں، یعنی مرزا غالب سے۔ ان کا نام تھا مرزا اسد اللہ بیگ خان، جو 1797 میں پیدا ہوئے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ صرف 11 سال کی عمر میں انہوں نے شاعری شروع کر دی تھی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ کوئی غیر معمولی شخصیت دنیا میں آئی ہے۔ لیکن ان کی زندگی شروع سے ہی دکھوں اور المیوں سے بھری ہوئی تھی۔ آپ دیکھیں، صرف 5 سال کے تھے جب والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ 9 سال کی عمر میں ان کی دیکھ بھال کرنے والے چچا بھی ایک حادثے میں چل بسے، اور پھر جوانی میں ان کے 7 بچے ہوئے، لیکن کوئی بھی بچپن سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ یہ جو اتنے گہرے زخم تھے نا، یہی ان کی شاعری کی گہرائی بنے۔ یہ غم تو ان کی سوچ کا حصہ بن ہی چکے تھے، لیکن ایک سفر نے ان کے فن کو وہ سمت دی جس کی اسے شاید تلاش تھی۔ یہ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔
تو یہ سفر تھا کلکتہ کا۔ وجہ تو بڑی سیدھی سی تھی، انہیں اپنی پینشن بحال کروانی تھی انگریز سرکار سے۔ منزل تھی کلکتہ، جو اس وقت کا ایک بڑا تجارتی اور ثقافتی مرکز تھا، لیکن وہاں پہنچ کے انہیں جو ملا وہ پینشن سے کہیں بڑھ کر تھا۔ انہیں ایک ایسی ادبی دنیا ملی جو دہلی کے شاہی درباروں سے بالکل الگ تھی۔ دلی کی محفلیں بہت رسمی ہوتی تھیں، لیکن کلکتہ میں وہاں نئے خیالات پر کھل کر بات ہوتی تھی۔ غالب کو وہاں جا کر احساس ہوا کہ شاعری صرف پرانی روایات نبھانے کا نام نہیں، بلکہ اس سے تو نئے سوال بھی اٹھائے جا سکتے ہیں، اور بس یہیں سے ان کے اندر کا فلسفی جاگ گیا۔ اور اسی تجربے نے ان کی شاعری میں وہ انقلاب برپا کیا جس کی وجہ سے آج ہم غالب کو غالب کہتے ہیں، یعنی شاعری کو محبت سے کہیں آگے فلسفی کی دنیا میں لے جانا۔ یہاں آپ فرق صاف دیکھ سکتے ہیں۔ پرانی غزل کا موضوع کیا تھا؟ محبت کا درد، محبوب کی یاد، فوکس صرف محبوب تھا۔ لیکن غالب نے کیا کیا؟ انہوں نے غزل کا کینوس ہی بغا کر دیا۔ اس میں فلسفہ، انسان کی حقیقت، زندگی کے راز سب کچھ شامل کر دیا۔ ان کے لیے شاعری کا مرکز کوئی ایک شخص نہیں رہا، بلکہ پوری کائنات بن گئی۔ غالب نے اپنی شاعری کو صرف ذاتی غموں تک محدود نہیں رکھا، انہوں نے اپنے دور کی جو سیاسی اور سماجی ہلچل تھی اسے بھی قلم بند کیا۔ ان کا یہ شعر دیکھیں، ہے معجزن ایک کلزم خوں، کاش یہی ہو، آتا ہی ابھی دیکھیے کیا کیا میرے آگے۔ مطلب یہ ان کے دور کا جو طوفان تھا اس کی کیسی زبردست عکاسی ہے۔ اچھا، غالب کی شاعری تو گہری تھی ہی، لیکن ان کی حاضر جوابی کا بھی کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ وہ اپنی اس خوبی کو اکثر برطانوی راج میں اپنی پیچیدہ مغل شناخت کے ساتھ جینے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس کا ایک بڑا مشہور قصہ ہے۔ ایک برطانوی کرنل نے ان سے پوچھا، مرزا صاحب آپ مسلمان ہیں؟ تو غالب کا جواب سنیے۔ انہوں نے کہا، آدھا۔ کرنل حیران ہوا۔ غالب نے وضاحت کی، شراب پیتا ہوں پر سور نہیں کھاتا۔ اب اس ایک جواب میں ان کا مزاح، ان کی ذہانت اور ان کا باغیانہ پن سب کچھ موجود ہے۔ تو آخر میں سوال یہ ہے کہ غالب کی اصل میراث کیا ہے؟ ایسا کیا ہے کہ 2 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کی آواز ہمیں اپنی سی لگتی ہے؟ دیکھیں، ان کا اثر بہت گہرا ہے۔ ایک تو انہوں نے غزل کو نئے موضوعات دیے، دوسرا ان کے خطوط وہ اتنے سادہ اور بات چیت والے انداز میں لکھے گئے کہ اردو نثر میں ایک نئی جان ڈال دی، اور نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی وہ جنوبی ایشیا اور دنیا بھر میں سب سے زیادہ پڑھے اور سنے جانے والے شاعروں میں سے ایک ہیں۔ لیکن مزے کی بات یا شاید دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ ساری شہرت انہیں ان کے زندگی میں نہیں ملی، یہ سب ان کے جانے کے بعد ہوا۔ اور کمال تو یہ ہے کہ غالب کو خود اس بات کا اندازہ تھا۔ انہوں نے کہا بھی تھا کہ میری قدر آنے والی نسلیں کریں گی۔ اور یہیں غالب ہمیں ایک آخری سوال کے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، بالکل اپنے انداز میں، کہ آخر فن غم کو حکمت میں کیسے بدل دیتا ہے؟ شاید غالب کی پوری زندگی اور ان کی شاعری ہی اس سوال کا سب سے خوبصورت جواب